اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پاکستان میں آج انشاءاللہ 16واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 17واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 16 رمضان المبارک 1433 ہجری اتوار کا دن ہے، 4 اگست ہے اور ناظرین کرام 2012 5 اگست ہے آج اور 2012۔ ناظرین کرام، آج کا دن اس لحاظ سے بڑا اہم ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن اس وقت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے کہ آج کراچی شہر میں تقریباً 70% کراچی کی بجلی نہیں ہے اور کوئی 65 سے 70 جو فیڈر ہیں وہ ٹرپ ہو گئے، اس وجہ سے شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پاکستان کے دیگر جو شہر ہیں مجھے نہیں پتا وہاں اس وقت کیا پوزیشن ہے، کیونکہ یہ تو عذاب بجلی کا نہ ہونے کا یہ تو ہم قوم کے لوگ بھگت ہی رہے ہیں، لیکن آج پورا شہر کراچی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے آدھے سے زیادہ۔ آج کا دن ناظرین کرام ہماری ٹرانسمیشن میں اس لیے ایک خصوصیت کا حامل ہے کہ جیسے کل جو گزرا کل تھا امام علی مقام سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت تھا، تو آج ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج کے دن میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ بہت سے لوگ وفات بھی کہتے ہیں، لیکن جو تاریخی حقائق ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ بھی میں آج ایک چھوٹی سی بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسکنسیپشن ہے آج کی تاریخ کے بارے میں اور فتح مکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے آج کے دن کو، لیکن جو بہت ہی مستند مورخین ہیں اور خاص طور پر علامہ سید سلیمان ندوی صاحب، جناب صفی پوری صاحب، قاضی سلیمان مبارک پوری صاحب، منصور پوری صاحب اور علامہ سب سے بڑے علامہ حافظ ابن کثیر صاحب، ان سب نے جو فتح مکہ کی تاریخ تعین کی ہے مختلف روایات سے وہ 20 رمضان المبارک ہے، لیکن بہرحال یہ ایک کافی عرصے سے غلط العام ہے کہ 16 رمضان المبارک فتح مکہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ 17 رمضان المبارک یوم الفرقان ہے جس کو آپ جنگ بدر بھی کہتے ہیں، 20 رمضان المبارک فتح مکہ ہے اور 21 رمضان المبارک مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے۔ لیکن آج 16 رمضان المبارک، بعض روایات میں 15 بھی ہے اور بعض روایات میں 16 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم شہادت۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کہاں سے آغاز کریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہاں سے کریں کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں تو آپ فرماتی تھیں کہ میں نے اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں اذانیں گونجتی تھیں اور ایک اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا تھا۔ یا پھر وہاں سے شروع کریں کہ جب وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور اسی وقت انہوں نے خواب میں ایک بہت سعد دن کے بارے میں، ایک بہت بڑے دن کے بارے میں خواب دیکھ لیا۔ یا پھر وہاں سے آغاز کریں
جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو، ہر قول مبارک کو بڑی دلچسپی سے سنا کرتی تھی، اور ان کے سماعت، ان کے سننے کا یہ عشق، ان کا پیار ان کو وہ اعزاز دے گیا جو کسی کو حاصل نہیں ہو سکا، اور آپ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی خاتون بن گئی۔ یا پھر وہاں سے شروع کریں جہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو علوم فقہ پر دسترس دی اور ان کو اسلام سکھایا، ان کو دین بتایا۔ یا پھر وہاں سے شروع کریں کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر دکھ میں، ہر درد میں ساتھ ساتھ کھڑی رہیں، اور آپ کا ہر مرحلے پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا۔ یا پھر وہاں سے شروع کریں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے عفق کے موقع پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور ان کی عصمت کی خود گواہی دی۔ یا پھر وہاں سے شروع کریں کہ جب یہ امت آج تیمم کرتی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کے صدقے کرتی ہے۔ یا پھر وہاں سے شروع کریں کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احادیث مبارکہ کے ذریعے اسلام ہم تک بہت خوبصورتی کے ساتھ پہنچایا، پردے کے احکامات خواتین کو بتلائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسلام کے بنیادی نکات سمجھائے۔ یا پھر وہاں سے شروع کریں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹے چھوٹے سوالات کر کے پورا اسلام جان لیا کرتی تھیں اور ان کا یہ جاننا ہی ہم تک پہنچا۔ یا پھر وہاں سے شروع کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور آپ کا سر مبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہے، وہ مسواک نرم کر کے آپ کو دے رہی ہیں، اور اسی اثنا میں آپ اپنی بیٹی سے کچھ کہتے ہیں تو وہ رو پڑتی ہیں، اور پھر کچھ کہتے ہیں تو وہ ہنس پڑتی ہیں۔ یہ بات ہم نہیں جان سکتے تھے اگر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمہ سے نہ پوچھتی کہ بابا نے کیا کہا ہے۔ یا پھر ہم وہاں سے شروع کریں کہ جب مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ بات ہم کیسے جان سکتے تھے اگر یہ بات اپنے بابا سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ پوچھتی اور یہ نہ کہتی کہ بابا جان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بابا جان میں نے نوٹ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی محفل ہوتی ہے، وہ جب گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ سرکار کی طرف مرکوز ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ توقف کرتے ہیں تو آپ علی کو دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کسی اور کو نہیں دیکھتے بابا جان، یا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں یا آپ علی کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹی میں اس لیے علی کو دیکھتا ہوں کہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پہنچی۔ پورا اسلام جو آج ہمارے سامنے ناظرین کرام، ہماری جو ساری پریکٹسز ہیں جو ہم کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے سے لے کر صفا اور مروہ کے درمیان سعی تک، مقام ابراہیم کے درمیان نوافل تک، پورا حج، ہر اسلام کا ایک ایک رکن ہم نے اپنی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھا ہے۔ وہ حمیرہ بھی تھیں، وہ عائش بھی تھیں، وہ عائشہ بھی تھیں، وہ سب کچھ ہیں، وہ ہماری ماں ہیں، وہ ہمارا سب کچھ ہے ناظرین کرام۔ تو آج کا دن موسوم ہے آج کی ٹرانسمیشن کا ان کی شہادت پر، اور میں آپ کی کالز بھی لوں گا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پر مختلف اپنے جو مراحل ہیں ان میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ دیکھتے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں کوئٹہ سے مسز عائشہ ریاض بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی یہ سن رہی ہوں جو آپ ہمیں معلومات فراہم کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جی بہت ہی اچھی معلومات جس سے مطلب ہم لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور